میری ماں بہت خوبصورت تھی، ابو رکشہ ڈرائیور تھے۔ غربت اور اپنی خواہشات کے لیے ایک دن امی علی نامی شخص کے ساتھ چکر چلا کر ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ میری امی کا نام شیلا تھا، نشیلی آنکھیں اور لمبے لمبے بال تھے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کی آزمائش لیتا ہے اور اس کے کچھ بندے اس کی آزمائش پر پورا اتر جاتے ہیں اور کچھ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ میری زندگی میں بھی ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی وجہ سے میری اور میرے بھائی کی پوری زندگی بدل گئی۔ میرے بھائی کا نام اقبال اور میرا نام ثنا ہے۔ میرے ابو کا پیشہ رکشہ چلانا تھا۔ ابو کی آمدنی اتنی نہ تھی کہ وہ امی کی خواہشات پوری کر سکیں۔ روز گھر میں نوک جھونک ہوتی تھی۔ امی پورا دن گھر سے باہر رہتی تھی۔ جب رات کو گھر پہنچتی تو کسی سے بات نہ کرتی اور سو جاتی، جیسے ان کا اپنے شوہر اور اولاد سے کوئی تعلق نہ ہو۔ امی علی نامی آدمی سے ملی جو بہت امیر تھا۔ امی اور اس آدمی کی نزدیکیاں بہت بڑھنے لگ گئیں اور امی نے اس آدمی سے شادی کرنے کے لیے ابو سے طلاق کا مطالبہ کیا۔ ابو نے امی کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہاری 2 سال کی بیٹی ہے اور 5 سال کا بیٹا ہے، میرا نہیں، کم از کم ان بچوں کے بارے میں ہی سوچ لو۔ مگر امی کسی حال کچھ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہ تھی۔ انہیں صرف اپنی خواہشات کی پرواہ تھی اور اسی وجہ سے میرے والدین کی طلاق ہو گئی۔ جس وقت مجھے اور میرے بھائی کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، وہ ہمیں دنیا کے اس اندھیرے میں تنہا کر گئی تھی۔ ابو اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا سہارا نہ تھا۔ جب کسی ماں کو اپنی اولاد کو پیار کرتا دیکھتی تو اس ماں کی ممتا کو دیکھ کر میرا دل رو پڑتا اور گھنٹوں اکیلے بیٹھ کر رویا کرتی۔ سردیوں میں جب تمام بچے اپنی ماں کی گرم آغوش کے سائے میں سو رہے ہوتے تو میں رات کی تیز ہواؤں کی جھونکے سے ڈر جاتی، تو تب میں ایک دیوار کے ساتھ گھنٹوں اپنا سر زمین کی آغوش میں رکھ کر سوتی اور دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ اس رات کی سیاہی جلد ختم کر دے۔ تکلیف جب زیادہ ہوتی تو جب اپنوں سے زیادہ غیر لوگ ہمیں ترس کھا کر یہ کہتے، یہ لو کھانا ہمارے گھر آؤ، کھانا کھا لو۔ کچھ لوگ ترس کھا کر اپنے بچوں کے پہنے ہوئے کپڑے مجھے اور میرے بھائی کو دیتے۔ ہم انہیں بڑی خوشی پہن کر اپنے وقت کو گزارتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں بہت درد ہے۔ ان درد کے سائے میں نے جینا سیکھ لیا تھا۔ مجھے اپنی ماں سے نفرت ہو چکی تھی۔ اس نے کبھی یہ جاننے کی بھی کوشش نہ کی تھی کہ اس کی اولاد کس حال میں ہے، کبھی ملنے نہیں آتی تھی۔ وہ عورت ماں کہلانے کے بالکل لائق نہ تھی۔ اپنی ماں سے دھوکہ کھانے کے بعد اب مجھے کسی رشتہ پر اعتبار نہ رہا تھا۔ میرے ابو نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا اور ہمارے لیے محنت کرتے تھے تاکہ 2 وقت کی روٹی میسر ہو سکے۔ میں اور میرے بھائی پریشانیوں کے باعث تعلیم حاصل نہ کر پائے تھے۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور دیکھتے ہی زندگی کے 10 سال گزر گئے۔ وقت کے ساتھ زندگی بہت بدل چکی تھی۔ اب میرے ابو بھی دوسری شادی کر چکے تھے۔ اس عورت کا نام صبا تھا۔ نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والی عورت طلاق شدہ تھی اور ابو کو ہر وقت مانوس کرنے کے لیے بنی سنوری رہتی تھی۔ ستیلی ماں کے آنے کے بعد اب ابو بھی کافی بدل چکے تھے۔ اس عورت نے بیوی ہونے کے تمام فرائض ادا کیے، لیکن وہ ہمیں اپنی اولاد کی طرح نہیں اپنا پائی۔ میرا ملنا جلنا خاندان سے بھی ختم کر دیا تھا۔ میں پورا دن اکیلے کمرے میں گزار دیتی تھی۔ اس عورت کا رویہ ہم دونوں بہن بھائیوں سے بالکل اچھا نہ تھا۔ مجھ سے پورے گھر کا کام کرواتی اور کھانا پکواتی اور بھائی کو بھی نوکری پر لگوا دیا تھا، جہاں غلط صحبت ملنے کی وجہ سے وہ سگریٹ پینے کا عادی بن چکا تھا۔ آہستہ آہستہ اس نے سارے نشے کرنا شروع کر دیے تھے۔ اس عورت نے مجھے تعلیم تک نہ حاصل کرنے دی اور نہ ہی مجھے اچھے اور برے کی تمیز سمجھائی۔ اس عورت کی ایک ماں اور 2 شادی شدہ بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ اس کے گھر والے اکثر آیا کرتے تھے۔ اس کا بھائی اچھی شخصیت کا کردار کا حامل نہ تھا، مجھے غلط نظروں سے دیکھتا، کبھی کسی بہانے سے میرا ہاتھ پکڑتا اور کبھی کسی بہانے سے میرے پاس آ کر بیٹھ جاتا۔ میں نے اس کی شکایت اپنی سوتیلی ماں سے کی تو اس نے الٹا مجھے ڈانٹا، دھمکایا اور گھر والوں کی نظر میں مجھے غلط ثابت کر دیا تھا تاکہ مجھ پر کوئی یقین نہ کرے۔ میں اس عورت کے ظلم کا حصہ بن چکی تھی۔ اس نے میری ناسمجھی اور معصومیت کا فائدہ اٹھایا اور جس عمر میں بچے پڑھتے ہیں اس عمر میں میرے دماغ میں عشق و محبت جیسی باتیں بھر دیں۔ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر میرا رشتہ اپنی خالہ کے بیٹے سے کر دیا۔ رشتے کے وقت میں 12 سال کی تھی اور 1 سال گزرنے کے بعد آپس کے اختلافات کی وجہ سے یہ رشتہ میری ستیلی ماں نے ختم کر دیا۔ ستیلی ماں مجھ سے کسی نہ کسی طریقے سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ میرا رشتہ روحان نامی 26 سالہ لڑکے سے کر دیا۔ اس کی عمر 26 سال، گندمی رنگ تھا، غریب طبقے سے تعلق رکھتا تھا اور رکشہ چلاتا تھا۔ رشتے کے بعد وقت تیزی سے گزرتا گیا۔ اب میری عمر 15 سال ہو چکی تھی۔ شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ ایک دن میں اور میرا بھائی شادی کا
सामान लेने बाजार गए। वहाँ से वापसी पर एक औरत रोड पर भीख मांग रही थी। उसकी सदा कान में आई तो हम दोनों ने पलट कर देखा। वो कोई और नहीं, हमारी माँ थी। वो हमें पहचान ना सकी, लेकिन हमने उन्हें बताया कि हम उन्हीं की औलाद हैं। जब हमने पूछा कि आपकी हालत किसने की, तो उन्होंने बताया कि जिस आदमी के लिए मैंने अपने अनमोल रिश्ते ठुकरा दिए, आज उसी आदमी ने मुझे छोड़ दिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे औलाद जैसी नेमत से महरूम कर दिया था। मैं उसको औलाद ना दे सकी। अम्मी ने हम दोनों से बहुत माफी मांगी और हम उन्हें माफ करके घर आ गए। वो भी मेरी शादी में शरीक हुई। अल्लाह ताला ने मेरे सब्र के सिले में बहुत अच्छे शोहर से नवाजा। वो मेरा बहुत ख्याल रखते। शादी के बाद मुझे अपनी सौतेली माँ के जुल्म से भी आजादी मिल चुकी थी। मेरे कहने पर मेरे शोहर ने मेरी माँ को भी अपने घर में जगह दे दी। मैंने उन्हें कभी भी इस बात का एहसास तक न होने दिया कि वो हमें माँ का प्यार ना दे सकी, और उनकी बहुत खिदमत की। मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे अपनी इस नई जिंदगी में सुकून, मोहब्बत और वो सब कुछ हासिल है जिसकी मुझे चाहत थी।